بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 17 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14 اور 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا، اور جب خلو، تنہا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں کی طرف، قالو، کہتے ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء کرتا ہے، بہم، ان سے، ویمدہم، اور ان کو بڑھاتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں وہ اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ استہزاء کرتا ہے ان سے اور ان کو بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافقین جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ دوسری بات، جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے۔ چوتھی بات، انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ بزرگان محترم، منافقین اس قدر چالباز، شاطر اور دوغلے ہیں کہ جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مومن ہیں۔ یعنی منافق مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ ہم تو دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں، لیکن جو ہی کافروں سے ملاقات کرتے اور کافروں کے ان سرداروں سے ملاقات کرتے جو شیطانی کردار ادا کرنے میں ماہر تھے تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان مومنوں اور مسلمانوں سے جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہمارا اپنا اس بات کا اظہار کرنا یہ محض مذاقن تھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں تو ہم مومن نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں منافقوں کے اس دوغلے پن کا اظہار کیا گیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 119 میں بھی ان منافقوں کے نفاق کی تصویر کشی یوں کی گئی، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہو جاتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو، غصے میں مت جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اس قول کا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے جواب دیا کہ اللہ یستہزئ بہم،
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یعنی آج تو یہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان سے دل لگی کر رہے تھے، مگر انہیں اس کا انجام اس وقت معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاق کی سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور ضلالت کو اور بڑھا رہے ہیں۔ یہ سرکشی میں بہک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور بہکنے دے گا، اور انجام یہ ہوگا کہ ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، استہزاء کی جو بات کی گئی ہے، یستہزئ بہم وغیرہ وغیرہ، یہ استہزاء سے متعلق آیات قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 95 میں کہا گیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں کہا بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 11 میں کہا گیا وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اسی طرح طغیان اور سرکشی کے بارے میں بھی مختلف جگہ آیتیں موجود ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 میں کہا گیا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ بھٹکتے پھریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں ہے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 75 میں وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔